ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: انما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي، اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرة جدی وابی علی بن ابی طالب. عزیزان محترم، ان ایام اور لیالی میں جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی ہیں، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو معاشرے کی ضرورتیں ہوں اور جو اذہان میں سوالات پیدا ہوتے ہوں، ان سوالات کے جوابات آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائیں. کافی نوجوانوں نے فیڈ بیک دیا اور کافی ای میلز ہم تک پہنچے. اس میں کئی اپریسیشن ای میلز بھی تھے اور کچھ کامنٹس بھی اور کچھ مشورے بھی اور کچھ درخواستیں بھی. میں ان تمام حضرات و خواتین کا بہت ممنون و مشکور ہوں جنہوں نے اس ناچیز کو اس لائق سمجھا اور اپریسیشن ای میلز بھیجے. اور آلویز کامنٹس آر موسٹ ویلکم. ابھی ہم تجرباتی منزل سے گزر رہے ہیں. غلطیاں ہر انسان سے ہو سکتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. انسان دو چیزوں سے بنا ہے. ایک کا نام ہے خطا، مسٹیک. دوسرے کا نام ہے نسیان، یعنی بھلاپا. بھلاپا اور مسٹیک کو، خواتین کی آواز نہیں جا رہی، تھوڑا انتظام کیجیے. صلوات پڑھیے مل جل کر محمد و آل محمد. خطا اور نسیان. خطا کہتے ہیں مسٹیک کو اور نسیان کہتے ہیں بھلاپے کو. ان دو چیزوں سے انسان بنا ہوا ہے. تو خطا اور بھلاپا انسان کا لازمہ ہے. کبھی انسان بھول جاتا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے پہلی اور دوسری مجلس میں نے کئی پیجز اوپن رکھے اور بھول کے سامنے نکل گیا. یہ لازمہ انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے. خطا مسٹیک تو ہر انسان سے ہوتے ہیں. مہم بات یہ ہے کہ جب انسان متوجہ ہو کہ کہاں مسٹیک کیا ہے اور وہ اپنے مسٹیک کو مان لے تو وہ انسان کہلاتا ہے.
اور اگر اٹل رہے اپنے مسٹیک پر تو پھر وہ حیوان ہے. یہی تو فرق ہے. اچھے انسان اور برے انسانوں کی امتیاز اسی میں ہوتی ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں بھولاپا بری چیز ہے. بھول جانا لوگ سمجھتے ہیں بری چیز ہے، جبکہ یہ بھی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اللہ کی طرف سے بھولاپا انسان کو عطا کرنا بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. ذرا سا غور کیجئے، آپ ایک خوشی میں خوش ہوئے، کھلکھلا کے ہنس پڑے، اور آپ بھول نہیں پا رہے ہیں اس خوشی کو. ہنستے رہیں گے، لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ آپ کانسٹینٹلی آپ ہنستے رہیں گے تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ یہی تو کہیں گے کہ بھائی مینٹل ہاسپٹل لے جاؤ. خدا نہ کرتا آپ کو بڑا غم طاری ہوا آپ پر، آپ بھلا نہیں پا رہے ہیں، روتے رہیں گے زندگی بھر، تو کیا حالت ہوگی آپ کی؟ تو انسان توجہ کرے، جو کچھ خدا عطا کرتا ہے بہت بڑی نعمتیں ہیں. وہ انسان شکر کا مقام ہے، شکر بجا لانا چاہیے کہ پروردگار تو نے مجھے بھلاپے جیسی نعمت عطا کی. البتہ ہر نعمت ایک لمٹ ہوتا ہے. اگر بہت بھولنے لگے انسان تو وہ نعمت نہیں بلکہ نقمت ہو جاتی ہے. اس کے ایک لمٹ میں رہنا چاہیے. بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان سے نسیان و خطا امکان ہے. اور جو حضرات اپریسیشن لیٹرز بھیجے ہیں اور جو کامنٹس کیے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، جو سوالات انہوں نے بھیجے ہیں کوشش کریں گے کہ ان سوالات کی طرف بھی توجہ ہو. اگرچہ ہمارا وقت اتنا محدود ہے کہ اتنے واسٹ اور ویریس ٹاپکس پر ہم توجہ نہیں دے سکتے، اور لمیٹڈ ٹائم میں کافی حد تک گفتگو کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. بہرحال جہاں تک آپ لوگوں کا ساتھ ہوگا ہم کوشش کریں گے اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے، اپنی علمی بے بضاعتی کو جانتے ہوئے، اپنی کمزوری کو سمجھتے ہوئے آپ تک مطالب کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. سب مل جل کر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آج ہمارے کرسچن برادری کے لوگ جشن منا رہے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا ان کو جشن منانا چاہیے یا سوگ منانا چاہیے. بہرحال ہم کسی بھی ملت یا کسی بھی فرقے کے جو اعتقادات ہوتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پیغمبر نے ہر ایک فرقے والوں کے بزرگوں کا احترام کیا، اور قرآن میں جا بجا تاکید کی گئی ہے کہ ہر ایک کا احترام کرو، ہر ملت کے بزرگوں کا احترام کرو. یہاں تک کہ ایک آیت ہمیں ملتا ہے کہ تم اگر دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے. بہت توجہ چاہتا ہوں، ہندوستان میں بہت ضرورت ہے ہماری قرآن کے میسج کو صحیح ڈھنگ سے پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. کہیں غلط فہمیاں نہ ہوں اور اس وجہ سے غیر اور غلط لوگ اس سے غلط فائدہ نہ اٹھائیں. تم غیر کے خداؤں کو برا بھلا مت کہو جس کے نتیجے میں وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے جس کا گناہ تمہارے سر ہوگا. نہیں کہنا چاہیے لکم دینکم ولی دین. یہ ہمارا کلیئر اور ٹرانسپیرنٹ میسج ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ گفتگو کریں، باب گفتگو کھلا رہے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. باب گفتگو کا آغاز حکمت سے ہوتا ہے، وزڈم سے، چالاکی سے، اسی کے طریقے سے ہونا چاہیے. جب تک ایلیجیبل نہ ہو گفتگو نہ کریں. ان سے کہیے کہ میں نہیں جانتا اور ہمارے علماء ہیں، میں لے جاؤں گا. علماء سے ملائیے، بلائیے اپنے دوستوں کو علماء کے ساتھ ملائیے. ماشاءاللہ آپ کے ہاں تو اللہ نے کئی نعمتوں سے نوازا ہے.
فاضل اور فاضل علماء تشریف فرما ہے آپ کے یہاں، استفادہ کیجئے ان سے، لائیے اپنے دوستوں کو، لائیے مباحثے کے لیے، اگر ایلیجیبل ہیں تو گفتگو کیجئے، کس ڈھنگ سے؟ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وزڈم کے ساتھ اور پیار کے ساتھ، موعظہ حسنہ، نصیحت، پیاری نصیحت، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اگر تم جدال بھی کرنا، یعنی باب گفتگو آگے بڑھ جائے اور ڈیبیٹ ہو، ڈیبیٹ بھی کرنا، وجادلہم باللتی ہی احسان، گالی گلوچ کا ڈیبیٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ایک تجربہ میں بتا دوں، پوری تاریخ کا اگر مطالعہ کریں گے، سوشیولوجی کا ذرا سا جس کو علم ہو وہ جان سکتا ہے، وہ اس بات کی تصدیق کر سکتا ہے کہ جہاں بھی کوئی کنورژن ہوا ہے، گالی گلوچ سے کنورژن نہیں ہوا ہے۔ آپ متفق ہیں اس بات سے؟ کوئی بھی اگر اپنے مذہب کو بدل رہا ہے دیکھ کر، دوسرے سے مباحثہ کر کے، حکمت کی باتوں سے آپ مذہب بدلتا ہے انسان۔ جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ حق ادھر ہے تو فوراً آگے بڑھے گا، اگر آگے نہیں بڑھتا ہے تو اس کے ایمان کی کمزوری ہے، اور توفیق اللہ کی جانب سے ہونی چاہیے۔ ثابت ہو چکا ہے گالی گلوچ سے کوئی مذہب اپنا ثابت نہیں کر سکا، اور یہ اچھا طریقہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے کرسچن برادری آج عید منا رہے ہیں، اور ان کے لیے بھی میسیج دینا ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم خود جانیں کہ بھائی ہمارے کرسچن بھائی کس سٹیٹس میں ہیں، اور ہم اگر ان سے واسطہ ہو تو کیسے گفتگو کریں۔ ہمارے یہاں الحمدللہ تاریخ میں، قرآن میں، احادیث میں سب چیز کے نمونے پائے جاتے ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں جو گنگ ہو، ویگ ہو، نہ ملتی ہو تاریخ میں، قرآن میں اس کی مثال نہ ملتی ہو، ہر چیز پائی جاتی ہے۔ ذرا سا توجہ کی ضرورت ہے، ہم تھوڑا سا وقت دیں اور پراپر چینل سے اس کو حاصل کریں تو بہت کچھ مل جائے گا۔ پیغمبر اسلام جب مدینہ پہنچے اور 10 ہجری ہو چکی، 10 سال مدینے میں گزار چکے، اور ویل اسٹیبلشڈ اسلامک گورنمنٹ قائم ہو چکی، پیغمبر اسلام نے حج کا عزم کیا۔ اب ظاہر سی بات، اگر کوئی آپ کا فیورائٹ مولانا اور کہے کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو بہت سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، چلے ہم بھی چلیں حج، اس لیے کہ وہ مولانا ہمارے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہم حج کر لیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو سب کو خبر پہنچی کہ پیغمبر حج کے لیے جا رہے ہیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، عالم اسلام میں ایک جوش و ولولہ پیدا ہوا کہ بھائی پیغمبر حج کے لیے جا رہے ہیں، چلیں ہم سب حج کے لیے پیغمبر کے ساتھ چلیں۔ کئی مختلف عدد بیان کیے گئے ہیں کہ کتنے حاجی تھے حجۃ الوداع میں، منیمم بھی ہم لیں تو 1,25,000، 1,25,000، 1.25 لاکھ کا مجمع، یہ منیمم ہے۔ یہ کئی تاریخ یعقوبی لیں، تاریخ طبری لیں، مختلف تواریخ میں مختلف عددیں لکھی گئی ہیں، اس منیمم اس کو لے سکتے ہیں، تو اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ 18 ذی الحجہ کو حج ختم کر کے پیغمبر اسلام نے خطبہ دیا، اور اس خطبے کو بھی اتفاقاً مختلف کتب میں درج کیا گیا ہے، ذرا سا اختلاف عبارت کے ساتھ، اور اتفاقاً غدیر کی جو حدیث ہم تک پہنچی ہے، اہل تسنن سے زیادہ لوگوں نے ہم تک پہنچایا ہے بنسبت اہل تشیع کے۔ اب صاحب الغدیر علامہ امینی 20 سال انہوں نے زحمت کی، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اس کو جانیے، یہ کام کی باتیں ہیں۔ 20 سال انہوں نے زحمت کی، مختلف ملکوں کا دورہ کیا، ہندوستان کی تشریف لائے ہو، مختلف ملکوں کا دورہ کیا، جہاں کہیں بھی ان کو معلوم ہوا کہ فلاں لائبریری میں فلاں کتاب پائی جاتی ہے، وہاں گئے، اپنے آپ کو لاک کیا اندر لائبریری میں۔ اس زمانے کی طرح امکانات نہیں تھے، فوٹو کاپی کر لیا، اسکین کر لیا، چلے گئے، نہیں، خود نسخہ برداری کرتے تھے، خود لکھتے تھے، رات بیٹھ کے لکھتے تھے، محنت کی اور جمع کی۔ ان کا ایک اثر ایسا نکلا، کئی جلدوں والی کتاب الغدیر کتاب لکھا انہوں نے، جس میں ان کا لکھنے کا ڈھنگ یہ ہے کہ جو بھی اہل تسنن کے ریسورسز سے حدیث ملی ہے غدیر کے سلسلے میں، اور اس کے حوالے کے ساتھ انہوں نے درج کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اشعار ہوتے ہیں غدیر کے سلسلے میں، تاریخی حقائق جو ہوتے ہیں، سب چیزوں کو اس میں درج کیا ہے۔
صاحب الغدیر. اب دیکھیں بعض لوگوں کا کارنامہ اتنا بڑا ہوتا ہے ان کا نام لوگ بھلا دیتے ہیں. اب یہ مشہور ہو گئے صاحب الغدیر سے، ان کو جاننے لگے ان کی کتاب سے، ان کی شہرت ہوئی ان کی کتاب سے. کہا جاتا ہے کہ آیت اللہ دستغیب ان کی کتاب ہے گناہان کبیرہ. سنا آپ لوگوں نے؟ دیکھا کہیں؟ گناہان کبیرہ بہت اچھی کتاب ہے. تو ایک محفل میں گئے اور بیٹھے رہے، اور بلانے والے نے جو اناؤنسر تھا اس نے بولا اب آپ کے سامنے صاحب گناہان کبیرہ خطاب فرمائیں گے. انہوں نے فوراً کہا رہے کیا کہہ رہے ہو؟ میں صاحب گناہان کبیرہ نہیں ہوں، میں صاحب کتاب گناہان کبیرہ ہوں. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. شہرت ہو جاتی، اتنی شہرت پائی انہوں نے. تو غدیر میں اعلان ہوا امامت کا. میں برادران اہل تسنن سے درخواست کرتا ہوں، اگر بات میری وہاں تک جا رہی ہے تو درخواست کرتا ہوں کہ اپنی کتابوں کی طرف رجوع کریں، اپنے منابع کی طرف رجوع کریں، اپنے ریسورسز کی طرف رجوع کریں. سنسیئرٹی کے ساتھ اللہ سے طلب کریں، اللہ سے دعا مانگیں کہ اے پروردگار اگر اس میں حق ہے تو میرے دل میں اس حق کو بسا دے. اگر کوئی خلوص کے ساتھ اللہ سے ہدایت مانگ لے تو اللہ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا. دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد اپنے جس پر تم بھروسہ کرتے ہو، جن کتابوں پر تم بھروسہ کرتے ہو ان کتابوں کو مطالعہ کرو اور دیکھو حقائق موجود ہیں. مولا کائنات کی خدمت میں آئے، جب مولا کائنات کو ظاہری خلافت ملی، آئے لوگ اور کہنے لگے کہ مولا آپ نے جو قرآن جمع کیا تھا اور پیش کیا تھا، لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے آپ کے جمع کردہ قرآن کو رد کر دیا، مانا نہیں. اب تو آپ کی نوبت ہے، آپ خلیفہ مسلمین ہیں، اب تو آپ نفاذ کر سکتے ہیں، وہی قرآن کو نافذ کر دیجیے جو آپ نے جمع کیا تھا. تو مولا کائنات نے جواب میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، دیکھو جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اسی میں پورے حقائق پائے جاتے ہیں، پھر نیا رفت ایجاد کرنے کی کیا ضرورت ہے. مولا کائنات نے جمع کیا تھا شان نزول کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اور ترتیب نزول کے ساتھ. وہ قرآن انشاءاللہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو ایک دلیل کے عنوان سے پیش کریں گے اس قرآن کو. تو جو کچھ تمہارے پاس موجود ہے اسی میں بہت کچھ پایا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں برادران اہل تسنن سے کہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے، جو صحاح ستہ ہیں، اسی میں بہت کچھ پایا جاتا ہے. اگر غور کرو حقائق موجود ہیں. تو امامت کا اعلان ہوا. مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، اگرچہ بعض نوجوان بہت بے چین نعرے لگانا چاہتے ہیں، بہت بے چین ہے. فضیلت کا کہیں گوشہ نکلا تو دل خوش ہو جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے. لیکن ذرا سا سنبھل کے انشاءاللہ وقت آئے گا. مجھے جس بات کو پہنچانا ہے تھوڑی بہت اجازت دیجیے، ذرا سا حوصلہ کیجیے. انشاءاللہ جب جوش کا مقام آئے گا پورا اپنا جوش دکھانا انشاءاللہ. اعلان کیا مولا کائنات کی امامت کا. یہ اعلان پہلا اعلان نہیں تھا، اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اعلان ہو چکا تھا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر بار بار پیغمبر اسلام اعلان کروا رہے تھے. واپس ہوئے چند دن، 5 دن کے بعد 23 ذی الحجہ پیغمبر اسلام نے خط بھیجا تھا مختلف بادشاہوں کے نام کہ اسلام کو اختیار کر لو، اسی میں تمہاری دنیاوی بھلائی بھی ہے اور آخرت کی نجات بھی ہے. اسی لیٹرز میں سے ایک لیٹر ہے نصارائے نجران کو بھیجا. میرے جوانوں غور سے سنو اس بات کو. نجران ایک علاقے کا نام ہے جو ساؤدرن پارٹ آف سعودی عربیہ، ناؤ ساؤدرن پارٹ آف حجاز، یمن سے متصل ایک بڑا علاقہ ہے. 65,000 کچھ کلومیٹر کا پورا علاقہ ہے، اسے کہتے ہیں نجران. ابھی بھی ایک بہت بڑا شہر ہے، شہر نجران. آپ لوگ جو سعودی عرب جا سکتے ہیں وہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. شہر آباد شہر ہے، 6.5 لاکھ کی آبادی ہے اس وقت. وہ علاقے میں اتفاق سے پورے حجاز میں بت پرستی تھی، اور اتفاقاً وہ اس علاقے میں لوگ کرسچن تھے، بت پرستی سے دور تھے، وہ جناب مسیح کے دین پر قائم تھے.
پیغمبر اسلام نے ان کو بھی خط بھیجا. خط کا دیکھیے آغاز کیسے کہ بنام خدائے ابراہیم و اسحاق و یعقوب. پیغمبر نے خط لکھا, اس میں لکھا بنام خدائے ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اگر تاریخ کا مطالعہ ہو تو دیکھیے جناب ابراہیم کے بعد دو الگ نسلیں چلی ہیں. ایک جناب یعقوب سے نسل چلی ہے اور دوسرے جناب بولیے کچھ جناب اسماعیل سے. جناب ابراہیم کو دو بیویاں ہیں. ایک بیوی جو خاندان سلطنت کی سے تعلق تھا جناب سارہ, اور دوسری بیوی جناب ہاجرہ. کہا جاتا ہے جناب ہاجرہ واز سلیو گرل, بلیک. دیکھیں اسلام ریسزم کا کٹر مخالف ہے. یہاں عرب و عجم, فارس و ترک کوئی معنی نہیں رکھتا, سب یکساں ہیں. ایمان اگر مضبوط ہو تو وہ مسلمان ہے بس. تو ایک بیوی جناب ہاجرہ اور دوسری بیوی جناب سارہ. اولاد نہیں تھی, بہت منتیں مانی, بہت دعائیں کی, بہت دعائیں کی خدا سے, اور کئی امتحانات کے بعد خدا نے نعمت عطا کی جناب اسماعیل. مجھے پورا واقعہ آپ کی خدمت میں گوشگزار کرنا نہیں ہے, بس یہاں پہنچانا ہے کہ دو نسلیں چلی ہیں. اور جب جناب اسماعیل کی ولادت ہوئی اور وہ مکے میں ان کو سکونت اختیار کرنا پڑا حکم رب کی بنا پر, اور وہ نسل وہاں سے حجاز سے آگے بڑھی, اور پھر وہاں خدا نے ان کو جناب سارہ سے بھی اولاد عطا کی. جناب یعقوب پیدا ہوئے, جناب اسحاق پیدا ہوئے, اور جناب اسحاق سے نسل آگے بڑھی یعقوب سے لے کر بنی اسرائیل, اور جناب عیسیٰ اسی نسل سے ہیں. تو ایک سلسلہ. اور جناب اسماعیل سے سلسلہ چلتا ہے ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ دو سلسلے آگے بڑھتے ہیں. کتب مسیحیت میں جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا تھا, اور نصارہ نجران ان کے بڑے بڑے پاسٹرز اور فادرز جانتے تھے. انہوں نے مشورے میں کہا تھا کہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں کہ ایک نبی آخری نبی ہوگا جو نسل اسماعیل سے ہوگا. جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرے گا تو واجب ہے ہم سب پر کہ اس کی رسالت کا اقرار کریں. دیکھیے خداوند متعال نے جو دین کو بھیجا ہے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اسلام آدم سے چلا ہے خاتم تک, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں ہمارا ایمان رکھنا انبیاء ما سبق پر, ہمارا ایمان رکھنا فرشتوں پر, ہمارا ایمان رکھنا پچھلی کتابوں پر ضروری ہے. اگر کوئی مسلمان کہے کہ میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں, انجیل پر نہیں, تورات پر نہیں, زبور پر نہیں, تو مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن پر ایمان رکھنے کا لازمہ یہ ہے کہ زبور پر بھی ایمان رکھے, انجیل پر بھی ایمان رکھے, تورات پر بھی ایمان رکھے. اگر آپ کے پاس 100 روپے ہیں, میں پوچھوں گا, میرے سوال کا جواب دیجئے, آپ کے پاس 90 روپے ہیں؟ 90 روپے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس کے پاس 100 روپے ہوتے ہیں آٹومیٹکلی 90 روپے ہیں. لیکن اس کے برعکس جس کے پاس 90 روپے ہوتے ہیں 100 روپے نہیں ہوا کرتے. چون صدامت 90 ہم پیش ماست. تو جس نے پیغمبر اسلام کا اقرار کیا گویا سارے انبیاء کا اقرار کیا. میں لفظ بدل کے کہوں, جو مسلمان ہے وہ مسیحی بھی ہے, یہودی بھی ہے. جو مسلمان ہے وہ یہودی بھی ہے, نصرانی بھی ہے. تو جب سب کچھ مل جاتا ہے تو ایک بیٹر چیز ملتی ہے تو اسے چھوڑنا عقل نہیں کہتی. عقل کا تقاضا ہے, عقل سلیم کا تقاضا ہے کہ جب تمہیں کامل چیز مل رہی ہے تو ناقص چیز کو کیوں لیتے ہو. ٹھیک؟ تو جو مسلمان ہے وہ یہودی بھی ہے, نصرانی بھی ہے, وہ ہمارے ساتھ شریک ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. قرآن میں جا بجا ان کو اتحاد کی دعوت دی, آؤ تعال الی کلمۃ سوا, ایک پرچم تلے جمع ہو جاؤ. پھر جھگڑا کس بات کا, لڑائی کس بات کی؟
اور اتفاقاً انشاءاللہ ایک اور مجلس میں اس بات کو ضرور پڑھوں گا انشاءاللہ کہ ایک زمانہ آئے گا انشاءاللہ کہ نصرانی پورے آئین محمد کی پیروی کرنے لگیں گے. جو نصرانی کسے کہتے ہیں؟ کرسچن کسے کہتے ہیں؟ جو جناب عیسیٰ کو مان لیں. جب جناب عیسیٰ خود مہدی آخر الزمان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو، جب جناب عیسیٰ خود نماز پڑھتے ہوں، تو جو بھی عیسیٰ کو ماننے والا ہے اگر ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے تو پھر وہ عیسیٰ کو ماننے والا نہیں کہہ سکتے. ایک زمانہ ضرور آئے گا. بہرحال اس میں کئی معروضات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بات واضح ہے جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ذرا سینسیٹیو بحث ہے. میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ نصارائے نجران کو پیغمبر اسلام نے خط بھیجا اور کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے. اگر مسلمان نہیں ہوتے تو چونکہ اسلامک کنٹری میں رہ رہے ہو تم پر واجب ہے، ضروری ہے کہ جزیہ دیں. جزیہ کسے کہتے ہیں؟ جزیہ ایک قسم کا ٹیکس ہے جو مائنورٹی حکومت کو دے گی. کیوں دے گی؟ یہ ظلم نہیں ہے. کیوں دے گی؟ اس لیے کہ جب مائنورٹی وہاں رہتی ہے اسلامک لا کے اعتبار سے تو مسلمز ممکن ہے ان کو ٹربل کریں، ان کی سیکیورٹی کا پرابلم بھی ہو سکتا ہے. ان کو سیکیور رکھنے کے لیے گورنمنٹ کچھ تدابیر انجام دے گی. ان کی سیکیورٹی کے لیے گورنمنٹ انتظامات کرے گی. ظاہر سی بات ہے ہر انتظامات کا خرچ ہوتا ہے، اس کا خرچ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. تو ان کا پیسہ انہی کے پاکٹ میں جا رہا ہے. یہ کوئی ظلم نہیں ہے کسی پر. اس کو کہتے ہیں جزیہ. پیغمبر اسلام نے ان سے کہا کہ اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو تمہیں ٹیکس دینا پڑے گا. دو میں سے ایک مان لو. فلکم الخیار، اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے. وہاں پر گفتگو ہوئی، میٹنگ بلائی گئی. اس خفیہ اعظم جو تھے، وہ جو ان کے ہیڈ جو تھے، انہوں نے میٹنگ طلب کی کہ اس کا جواب کیسے دیں. طے یہ پایا کہ 60 لوگوں پر مشتمل ایک وفد، جن میں 3 بڑے مولوی تھے، ان کے بڑے پاسٹرز، فادرز ان کے، ان میں مشتمل 60 لوگوں کا ایک وفد پیغمبر کے پاس بھیجا جائے اور دیکھا جائے کہ یہ واقعی وہی پیغمبر ہیں جس کی نوید انجیل میں دی گئی ہے یا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. تحقیق کے لیے داد دینی چاہیے. جو تحقیق کے لیے آتا ہے اس کے لیے اس کی داد دینی چاہیے. بھیجا انہوں نے 60 لوگوں پر مشتمل ایک وفد کو. اب یہ وفد مدینہ پہنچا 23 ذی الحج کو. پیغمبر اسلام حج سے آئے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے، لیکن پیغمبر اسلام جب بات تبلیغ کی ہوتی ہے تو نہ دن دیکھتے تھے اور نہ رات. باب گفتگو کا آغاز ہوا. روایتوں میں لکھا ہے کہ جب وہ پہنچے مسجد النبی میں، ان کے نماز کا وقت تھا، ان کی عبادت کا وقت تھا. دیکھیے کتنا ٹالرنس ہے اسلام میں، اسلام میں کتنی چھوٹ ہے. تو انہوں نے درخواست کی نبی اللہ سے کہ ہمارے عبادت کا وقت ہے. تو نبی نے کہا اسی مسجد میں تم نماز پڑھ لو. اللہ اکبر. تاریخ میں لکھا ہوا ہے باتیں. مسجد النبی میں کرسچنز وفد کو پیغمبر نے ان کے آئین کے اعتبار سے نماز ادا کرنے کی اجازت دی اور وہ مشرق کی طرف رخ کر کے اپنی نماز کو ادا کیا، اپنی عبادت کو ادا کیا. پیغمبر انتظار کرتے رہے ان کا. رحمتن للعالمین. کمال ٹالرنس. اتنا ٹالرنس کسی مذہب میں نہیں ہے خدا را. کوئی مذہب ایسا برداشت نہیں کرتا. اور اس کے بعد باب گفتگو کا آغاز ہوا. وہ کہنے لگے کہ عیسیٰ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں. پیغمبر نے کہا عیسیٰ بندے خدا ہیں. بندے خدا ہونا بہت بڑا اعزاز ہے. عیسیٰ نبی خدا تھے. بچپن میں گہوارے میں ان کو کتاب دی گئی تھی. گہوارے میں خود اپنی رسالت کا انہوں نے اعلان کیا تھا. جناب مریم پاکیزہ خاتون تھیں. ان کی ولادت حکم پروردگار سے ہوئی ہے. ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا چونکہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لہذا خدا کے بیٹے ہیں. اور فرما رہے ہیں آپ. تو پیغمبر نے اللہ کے حکم سے ان تک پہنچایا مثل عیسیٰ کمثل آدم خلقتہ من تراب
فقال له کن فیکون. ظاہراً کچھ ایک دو کلمات اس میں ادھر ادھر ہو رہے ہیں. بہرحال ہم نے آدم کی خلقت کی اور ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ، ہو گئے. جناب عیسیٰ بھی جناب آدم کی طرح ہیں، اور اس سے بڑھ کر اگر جناب عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں تو جناب آدم بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوئے ہیں. اگر عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا ہونے کی بنا پر خدا کا بیٹا تسلیم کرنا ہے تو آدم کو بہتر ہے اولا بیٹا تسلیم کرنا ہے. جبکہ تم آدم کو نبی مانتے ہو، بیٹا نہیں مانتے. کرسچن بھی آدم کو نبی مانتے ہیں. ٹھیک، بات واضح اور کلیئر ہو گئی. اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے؟ اس میں کوئی اعتراض ہے؟ کوئی ڈاؤٹ نہیں. ہر عقل سلیم اس کو تسلیم کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے فیصلے پر اپنے آپ کو اٹل کہا نہیں، ہم نہیں مانیں گے. یہ ہمارے حل سے اترنے والی بات نہیں ہے. تو آیت نازل ہوئی فمن حاجک فیہ من بعد جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. جب تم حجت اور دلیل آنے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو اے رسول ان سے کہہ دو بلاؤ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو. ہم بھی لائیں گے اپنے بیٹوں کو. بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، ان الفاظ پر بہت توجہ کیجئے گا. آپ بارہا سنتے رہتے ہیں بلاؤ لاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم بھی لائیں گے اپنے بیٹوں کو. لاؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم بھی لائیں گے اپنی عورتوں کو. لاؤ تم اپنے نفسوں کو، ہم بھی لائیں گے اپنے نفسوں کو. پھر مباہلہ کریں گے، دیکھیں گے کہ جھوٹوں پر خدا کی کس طرح لعنت ہوتی ہے. ابھی مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ لفظ ابتحال سے لیا گیا ہے. ابتحال اس کو کہتے ہیں ہاتھوں کو اوپر اٹھانا جبکہ کوہنیاں الگ ہوتی ہیں جدا، اس طرح آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کرنے کہتے ہیں ابتحال. عربی میں اس کو ابتحال نہیں کہتے. ہاتھوں کو بلند کریں، کوہنیاں جدا ہوں، اس کو کہتے ہیں ابتحال. مباہلہ اصطلاح میں یہ ہے کہ دو گروہ کسی ٹاپک پر گفتگو کریں اور وہ گفتگو نتیجے تک نہ پہنچے تو اللہ پر چھوڑ دیں گے، بد دعا کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں چھوڑ دیں گے اے پروردگار جو اس میں جھوٹا ہے اس پر عذاب نازل کر، ہلاک کر ان کو. جب جس پر ہلاکت اور عذاب نازل ہوگا معلوم ہو جائے گا کہ اس کا اپوننٹ حق پر ہے. حق کو جاننے کا بہترین طریقہ لیکن بڑا رسکی طریقہ. ذرا اعتماد نہ ہو گڑبڑ. اتنا حساس موضوع ہے. دیکھیے عزیزان محترم اس نقطے کو توجہ کی. اتنا حساس موضوع ہے کہ عذاب خدا کا نزول یعنی کیا؟ ہلاکت، ٹوٹل ڈسٹرائے، کچھ نہیں بچے گا. تو اپوننٹ کا حق ظاہر ہو جائے گا. خدا را اگر کوئی دنیاوی رہبر ہوتا تو کیا کرتا؟ اپنے کمانڈرز کو لے جاتا، اپنے اصحاب کو لے جاتا اور اپنے ساتھیوں کو لے جاتا. اہل خانہ کو کوئی اتنا بڑا رزق نہیں لے جاتا. پورا گھر کا گھر، پورے گھر کے گھر کو تباہی کے دہانے تک کوئی انسان نہیں پہنچاتا. وہاں کا ایک مشورہ دینے والا اسقف اعظم کو اس نے مشورہ دیا کہ دیکھو اگر پیغمبر اپنے اصحاب کے ساتھ آئیں تو ان سے مذاکرہ کر لینا، مباہلہ کر لینا. اس لیے کہ اصحاب کے ساتھ آئیں گے تو یہ لگتا ہے کہ وہ رسک لینا نہیں چاہتے، لہذا حقیقت ان کے ساتھ نہیں ہے. اور اگر اہل بیت کے ساتھ آئیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیں تو معلوم ہوا کہ وہ یقین رکھتا ہے اپنی دعوت پر، اتنا بڑا رسک لینا چاہتا ہے، تو ان سے مباہلہ نہ کرنا. اور کلیئر میسج طے پایا کہ مدینے سے، مسجد النبی سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے. اس جگہ پر ایک میدان، اس میدان میں طے پایا کہ مباہلہ وہاں ہوگا. اب وہ لوگ وفد پورا منتظر ہے کہ پیغمبر آئیں گے
اور پیغمبر عجب شان سے نکل رہے ہیں. 2 کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں پیغمبر. کہیں بھی لکھا نہیں ہے کہ گھوڑا سوار تھے, کہیں بھی لکھا نہیں کہ اونٹ میں بیٹھے تھے. تو 2 کلومیٹر پیغمبر گھر سے پیدل نکل رہے ہیں. میں کہوں گا ایک تجزیہ کیجیے, ایک سوشل تجزیہ. مسجد نبی سے نکل رہے ہیں, ایک تو ٹینشن کھڑا ہوا ہے. دیکھیں اگر یہاں کوئی اعلان ہو تو ہر آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ بھئی کون سی پارٹی جیتے گی, کون سی پارٹی ہارے گی. معمولی کرکٹ کو ہم اتنا فالو کرتے ہیں کہ نتیجے سے ہم بے خبر ہونا نہیں چاہتے. تو اتنا بڑا ٹینشن پورے مدینے میں حاکم ہے. ہر ایک کے دل میں یہ ہے کہ دیکھیں انجام کیا ہوگا. اور اس صورت میں اگر کوئی کہے کہ میں اس حادثے میں نہیں تھا تو یہ ماننے والی بات ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا مدینہ, بلکہ مدینے کے اطراف جتنے بھی دیہات ہیں, جن تک یہ نیوز پہنچی ہے, سب کے سب مدینہ آ گئے تھے. سب منتظر ہیں, سب دیکھ رہے ہیں پیغمبر گھر سے نکل رہے ہیں. اہل تسنن کی روایات میں لکھا ہے, کشاف زمخشری میں آپ جا کے پڑھیے, اور جناب ام المومنین عائشہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں. اب جا کے دیکھیے کہ پیغمبر اسلام گھر سے نکل رہے تھے تو ان کی حالت یہ تھی, ڈھنگ یہ تھا کہ گود میں آغوش میں حسین کو لیے ہوئے تھے, انگلی تھمائی ہوئی تھی امام حسن کی. ایگزیکٹلی ان کے پیچھے, پیغمبر کے پیچھے فاطمہ زہرا تھی, اور فاطمہ زہرا کے پیچھے علی مرتضیٰ تھی. یہ لکھا ہوا. یہ 5 پیغمبر 4 ہستیوں کو لے کر گھر سے نکل رہے ہیں. اب یہ سوال ظاہر سی بات ہے کہ فاطمہ کو بیچ میں کیوں رکھا. یہاں پر میں رک کے 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں, چونکہ بہت اچھا موقع ہے تبلیغ کا, میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کو پردے کا اتنا خیال تھا کہ نہ تنہا فاطمہ برقع پوش رہتی تھی ہمیشہ, جب باہر نکلتی تھی برقع پوش ہونے کے باوجود جوانوں کا یا خود یا ان کے شوہر کا پہرا ہوتا تھا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ فاطمہ اکیلی تنہا گھر کے باہر نکلی ہوں. برقع پہنی ہے, برقع پوش ہیں, اس کے باوجود سامنے پیغمبر کا پہرا, پیچھے علی کا پہرا. یوں کہوں سامنے نبوت کا پہرا, پیچھے امامت کا پہرا, بیچ میں عصمت جا رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ عصمت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی. جب تک کہ نبوت و امامت کا پہرا نہ ہو عصمت ممکن نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عصمت کے لیے نبوت و امامت کا پہرا چاہیے. حجاب اسلامی میری بہنیں سن رہی ہیں, اور کافی نوجوانوں نے مجھ سے درخواست بھی کی ہے. الحمدللہ ہم عزادار ہیں, ہے نا, اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, پیغمبر کے مت والے ہیں. جو تجویز اہل بیت اور پیغمبر سے ہم تک پہنچی ہے, ہم یقین مانتے ہیں کہ وہ ہماری بہتری کے لیے ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر ایسا نسخہ ہم تک پہنچائے کہ جس میں ہمارا دنیا میں نقصان ہو. آخرت کی بات تو الگ ہے, دنیا میں بھی اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے. جائزہ لیجئے پوری تاریخ کا, جتنے بھی ریپ ہوتے ہیں اس میں قصوروار کس کو ٹھہرانا ہے؟ کیا تم نے کبھی نیوز میں یہ دیکھا ہے کہ محجبہ با عفت اور وقار کے ساتھ جو چل رہی اس عورت کا ریپ کیا ہو کسی نے؟ دیکھا ہے کہیں نیوز میں؟ اگر کہیں ریپ ہوتا ہے, میری ماں بہنیں سن رہی ہیں, میرے نوجوان سن رہے ہیں, کہ اگر کہیں ریپ ہوتا ہے تو قصوروار عورتیں ہیں. سناٹا چھا گیا. یہ حقیقت ہے, آپ تحقیق کیجیے. اگر کوئی عورت محجبہ ہو, باوقار ہو, کس میں ہمت ہے کہ اس پر ہاتھ لگائے؟ نہیں ہوتا. ہیومن نیچر ہے.
اور اگر کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی بے پردہ ہے تو ان کا قصور نہیں ہے، مردوں کی غیرت کا قصور ہے۔ آپ بلیم کس کو کریں گے؟ مردوں کو۔ اگر کوئی خاتون بے پردہ ہے تو بلیم مردوں کو کیجیے، اگر باغیرت ہوتا مرد تو بے حجاب خاتون نہ آتی۔ اگر کہیں ریپ ہو رہا ہے تو عورتوں پر بلیم کیجیے، اگر اس حالت میں نہ ہوتی تو یہ حادثہ نہ ہوتا۔ اب جانیے کہ پیغمبر اور اہل بیت ہماری بھلائی چاہتے ہیں یا ہماری برائی چاہتے ہیں؟ کیا ملے گا پیغمبر کو اور اہل بیت کو کہ آپ کو بند رکھ دیں، آپ کو کنفائن کر دیں، آپ کو زندانی کر دیں؟ اگر آپ سردیوں میں گرم کپڑے پہن رہے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو قید کر رہے ہیں؟ سردیوں سے بچانے والا کوٹ، سردیوں سے بچانے والا کپڑا آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو زیادہ پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ عورت صدف کے مانند ہے، پیڑ قیمت جب بڑھ جاتی ہے پردے میں رکھا جاتا ہے، پوشیدہ رکھا جاتا ہے۔ مرحوم شہید مرتضی مطہری لکھتے ہیں کہ اگر بے حجابی تمدن اور تہذیب ہے، اگر بے حجابی اور بد حجابی کلچر ہے تو حیوانات ہم سے زیادہ متمدن ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ اگر بے حجابی کلچر ہے تو حیوانات تو ہم سے زیادہ کلچرائز ہیں، وہ تو ماشاءاللہ بے حجاب ہیں۔ تو حیوانات کلچرائز ہیں یا ہم کلچرائز ہیں؟ تو عزیزان محترم، میری ماں بہنیں سن رہی ہیں، حجاب حصار نہیں ہے، حجاب حفاظت کا قلعہ ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ خدا را کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم حسین کے عزادار ہونے کا دعویٰ کریں اور حجاب کی طرف توجہ نہ ہو۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس میسج کو یہاں سے لے کر جائے گا، اور کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ بڑی عورتوں نے، دنیا کی مشہور عورتیں حجاب میں رہ کر اپنا پورا کردار ادا کی ہیں۔ ایک مجتہدہ ہے، اصفہان کی مجتہدہ خانم امین ہے، امین کچھ نام ہے ان کا، مجتہد تھی وہ عورت۔ یعنی انسان، یعنی خدا، اسلام خواتین کو لمٹائز نہیں کرتا کہ تم گھر میں کام کرو، باہر نہیں آ سکتے، نہیں، اگر پورے حجاب کے ساتھ ہیں تو ہر کام خاتون کر سکتے جو اس کے مناسب ہے۔ حجاب عورت کے لیے ایک حصار ہے، ایک قلعہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے بہترین ذریعہ ہے۔ تو عزیزان محترم، فاطمہ پورے حجاب کے ساتھ اور پورے پہرے کے ساتھ 2 کلومیٹر چلی، کہاں پہنچے؟ اس جگہ پر آج اب جو حضرات زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک مسجد ہے مدینے میں، مسجد کا نام ہے مسجد الاجابہ۔ اس لیے اجابہ رکھا گیا کہ پیغمبر نے وہاں پر دعا کی تھی اور دعا مقبول ہوئی تھی، اس لیے مسجد اجابہ رکھا ہے۔ تو وہاں جاتے ہیں لوگ اور دعائیں مانگتے ہیں، اجابت کی دعا مانگتے ہیں، یقیناً یہ اعتقاد رکھ کے مانگے تو یقیناً دعا قبول ہوگی۔ تو اس مقام پر پیغمبر پہنچ رہے تھے کہ دور سے نصارائے نجران نے دیکھا کہ ایسی ہستیاں آ رہی ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے کا حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ پر نہیں رکے گا۔ توجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم وڈرا کرتے ہیں، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ پیغمبر نے کہا اگر یہ مباہلہ کر لیتے تو پوری قوم تباہ ہو جاتی۔ رحمت للعالمین کا صدقہ ہے، اے مسیحیوں تمہارا وجود رحمت للعالمین کا صدقہ ہے۔ اگریمنٹ کے اعتبار سے طے یہ ہوا تھا کہ مباہلہ کریں، فائنل مومنٹ میں تم نے وڈرا کیا، نبی کو حق تھا کہ اس کے باوجود مباہلہ کریں عقلی اعتبار سے، چونکہ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی اور اتنی زحمت بھی دی تھی تم نے۔ یہ نبی کا مان لینا، یہ رحمت للعالمین کا تم پر فضل کرنا اور بخش دینا، یہ تمہارے وجود کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔
اور اگر مسیحی، اگر کرسچن اتنا سوچ لیں کہ ہمارا وجود رحمت للعالمین کا صدقہ ہے تو کافی ہے، اگر خدا سے دعا کریں تو ان کے دل میں خدا ہدایت کی روشنی ڈال دے گا۔ تو عزیزان محترم، مباہلہ کا ایک میسج یہ ہے کہ مسیحیت جاگ جائے، کرسچینٹی اپنی حقیقت کو پہچانے، اپنے وجود کی نعمت کو جانے کہ کہاں سے ہے۔ اور دوسرا پیغام مسلمانوں کے لیے، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، دوسرا پیغام مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان پہچانے کہ اہل بیت کون ہیں۔ ٹرانسپیرنٹ میسج ہے، اس میں کوئی ویگنس نہیں ہے کہ اہل بیت کو خدا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتا ہے۔ بلاؤ تم اپنے بیٹوں کو، نبی کی اولاد تھی، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، تو کس کو بلایا نبی نے؟ امام حسن امام حسین کو بلایا، تو معلوم ہوا کہ امام حسن امام حسین نبی کے بیٹے ہیں، بات طے ہے، مسئلہ حل۔ امام حسن امام حسین نبی کے بیٹے ہیں، چونکہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، نبی امام حسن امام حسین کو لے جا رہے ہیں، نہ نبی خطا کر سکتے ہیں نہ خدا کا حکم خاطی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، کلیئر؟ تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، یہاں صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے، نساء کا صیغہ استعمال ہوا ہے، ان عورتیں، کتنی عورتیں تھیں وہاں؟ بالاتفاق، کہ اس میں تاریخ میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کسی نے نہیں کہا کہ فلاں عورت بھی تھی ساتھ، ایک جھوٹی روایت بھی نہیں ملتی ہمیں۔ تو کتنی عورتیں تھیں؟ ایک، صرف ایک۔ پوری نسوان انسانیت یا نسوان اسلام کی نمائندگی فرما رہی تھی اکیلی فاطمہ۔ اے لوگوں، فاطمہ کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو؟ دیکھو، پوری عالم نسوانیت ایک طرف اور اکیلی فاطمہ ایک طرف، پوری نسوانیت کی نمائندگی فرما رہے ہیں۔ اور کہا کیا؟ تم اپنے نفسوں کو لے آؤ۔ ہم اپنے نفسوں کو، نفس ہوتے ہیں کلوزسٹ پرسن، عربک میں جو سب سے قریبی ہوتا ہے، جو خود جیسا ہوتا ہے، اپنے جیسا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس۔ تم اپنے نفسوں کو لے آؤ۔ تو پورے عالم اسلام میں ایک سے زیادہ پیغمبر کا ہم نفس، پیغمبر کا ساتھی، پیغمبر کا جیسا نہیں ملے گا، ایک اکیلا۔ اس سے بڑھ کر میسج چاہیے؟ تو علی نمائندگی کر رہے ہیں پورے نفس انفاس کی، پیغمبر کا ایک ہی شریک ہو سکتا ہے، ایک ہی ہم منصب ہو سکتا ہے، ایک ہی ہو سکتا ہے جو پیغمبر جیسا ہے، پیغمبر کی جگہ بیٹھ سکتا ہے، تو وہ ہے علی۔ میسج کلیئر ہوا؟ عزیزان محترم، یہ نہ تنہا قرآن کی آیتیں ہیں اور نہ تنہا تاریخ کے گوشے ہیں، بلکہ دشمنوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بتاؤں، یہاں پر رک کے۔ معاویہ نے جناب سعد ابن ابی وقاص کو بلایا، یہ تاریخ یعقوبی میں یہ درج ہے، آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ بلایا اور ان سے کہا کہ تم علی پر لعنت کیوں نہیں پڑھتے؟ الیاذ باللہ، کیونکہ معاویہ کا ایک مشنری تھی نا کہ فضیلت علی کو دبانے کے لیے، روکنے کے لیے 70,000 ممبروں کو پیسہ بٹتا تھا کہ تم سب علی کرو، لعن علی کرو۔ پورے 70 سال یہ سلسلہ جاری رہا، علی کے فضائل ختم ہو گئے۔ جتنا دنیا فضائل علی کو دبانا چاہتی تھی، اتنا ہی خدا نے فضائل علی کو اتنا ابھارا کہ آج دنیا کے کونے کونے میں علی کا نام لینے والا پیدا ہوتا ہے۔ روک سکتی ہے دنیا؟ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ جس شمع کو خدا روشن کرنا چاہتا ہے کوئی نہیں بجھا سکتا۔ تو مولا کائنات کو چنا پیغمبر اسلام نے، اور میسج کیا میسج ہے مسلمانوں کے لیے؟ کہ اہل بیت پہچانو، اہل بیت کون ہے؟ کون ہے اہل بیت؟ سعد ابن ابی وقاص کو بلاتا ہے معاویہ اور ان سے کہتا ہے کہ تم کیوں لعن نہیں پڑھتے، تم کیوں لعنت نہیں بھیجتے؟ وہ کہتا ہے 3 خصوصیتیں
خدا نے علی کو بخشی ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی مجھ تک پہنچتی تو میرے لیے دنیا اور آخرت کی سعادت کے لیے کافی تھا. اس وجہ سے میں علی پر کوئی برا حرف نہیں لاتا. کہ 3 سعادتیں کیا تھی؟ کہ ایک، خیبر کے دن پیغمبر نے کہا تھا کل میں اس کو علم دوں گا جو جرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والے ہوگا، مرد ہوگا، وہ ہوگا جو فتح اس پر یقینی ہے، اور وہ ہوگا جس سے خدا راضی ہوگا اور خدا اس سے راضی ہوگا. اگر یہ فضیلت مجھے ملتی تو میرے لیے کافی تھا. کا دوسری فضیلت کا جنگ میں پیغمبر اسلام نے مدینے میں اپنا جانشین بنا کے علی کو چھوڑ دیا اور دنیا ہی میں بتا دیا کہ دیکھو میرے جیتے جی جب مدینے میں جانشین ہے تو میرے مرنے کے بعد کہیں ادھر ادھر نہ جانا. دوسری فضیلت. تیسری فضیلت یہ ہے کہ مباہلہ میں پیغمبر اسلام نے اپنے نفس کی جگہ جو خدا نے حکم دیا تھا علی کو چنا، کسی اور کو نہیں چنا. اس سے بڑھ کر کیا فضیلتیں ہیں؟ یہ 3 فضیلتوں میں سے ایک بھی اگر مجھ تک پہنچتی تو میرے لیے دنیا اور ما فیہا کے لیے کافی تھا. تو لہٰذا میں علی پر لعنت نہیں پڑھوں گا. تو معاویہ نے جواب میں کہا منکرش لعنت. کون ہے جو اس کا انکار کرے؟ کون ہے جو علی کی فضیلتوں کا انکار کرے؟ دشمن اپنی نجی محفلوں میں اقرار کرتا تھا. یہی تو الحق ما شہدت بہ الاعداء. حق وہ ہے جس کی دشمن بھی گواہی دے. خدا نے تاریخی اعتبار سے، قرآن کی آیات کے اعتبار سے، احادیث کے اعتبار سے اتنا کلیئر میسج قیامت تک پہنچا دیا ہے کہ ذرا سی ضمیر اگر بیدار ہو، دل اگر پاک ہو تو جان سکتا ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے. مولا کائنات نے معیار دیا. جنگ جمل سے شروع ہونے سے پہلے ایک شخص آتا ہے مولا کی خدمت میں اور عرض کرتا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایک طرف ام المؤمنین طلحہ اور زبیر جن کا ریپوٹیشن بہت زیادہ تھا معاشرے میں، اور ایک طرف تم علی. کدھر حق ہے کدھر باطل ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو مولا نے ایک معیار دیا، کہا انک لملبوس علیک اعرف الحق تعرف اہلہ اعرف الباطل تعرف اہلہ ان الحق والباطل لا تعرفان باقدار الرجال. بڑی بڑی شخصیتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، بڑی بڑی نسبتوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، بڑی بڑی داڑھیوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، ہزاروں سجدوں کے نشان کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا، بار بار حج کرنے والوں کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا. یہ دیکھنا کہ حق کے ساتھ وہ ہیں یا نہیں ہیں. پہلے حق کو پہچانو کہ حق ہے کیا چیز، خود بخود اہل حق پہچانے جائیں گے. باطل کو پہچانو کہ باطل ہے کیا چیز، خود بخود اہل باطل پہچانے جائیں گے. معیار دیا مولا نے حق و باطل کا. حق کدھر ہے باطل کدھر ہے. اب بھی درنگ، اب بھی سوچ. دنیا کے لیے کافی میسج ہے، ٹرانسپیرنٹ میسج ہے کہ دنیا اگر اہل بیت کو پہچاننا چاہتی ہے، اگر اہل بیت کو جاننا چاہتی ہو تو آؤ در اہل بیت پر. در اہل بیت کسی کے لیے بند نہیں ہے. یہ ہمارے عزا خانے ساری دنیا میں جو مجلسیں برپا ہوتی ہیں سب کے لیے اوپن ہے، کھلا دروازہ ہے. آئیں معرفت اہل بیت کو لے جائیں، اپنی زندگیوں کو سنواریں. اس در سے ہمیں کیا نہیں ملتا. کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اس در سے ہم خالی جا رہے ہیں؟ ابھی میں جب آ رہا تھا بعض لوگ مجھ سے درخواست کر رہے تھے، کچھ بیمار ہیں جو لا علاج ہیں، ان کا علاج نہیں ہو رہا ہے. میں نے ان سے یہی کہا کہ آؤ ان مجالس میں شرکت کرو، صدق دل سے مولا حسین سے مانگو، اگر نہ دے تو پھر مجھ سے بات کرو. اگر مضبوط عقیدہ ہے، اگر مضبوط بھروسہ ہے اللہ پر اور اہل بیت پر، آؤ مانگو. بہتوں نے یہاں سے بہت کچھ لے گئے، بہت لے گئے.
مایوسی خود کفر ہے. لا تیأسوا من روح اللہ. میں نے عرض کیا تھا کہ وہ خدا اتنا ارحم الراحمین ہے کہ فرعون جیسے ملعون کو جب بخش دینے کا وعدہ کرتا ہے، ہم اور آپ کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آؤ در اہل بیت میں آؤ. کسی شاعر نے بہت عمدہ کہا تھا، اس کا مضمون یہ ہے کہ اگر بیعت بھی بھیک مانگ لیتے تو حسین بھیک میں دے دیتے. مانگنے کا سلیقہ چاہیے. اگر فدق بھی بھیک مانگ لیتے تو زہرا اپنے بچوں کا صدقہ اتار کے دے دیتی. اہل بیت، در اہل بیت میں کون کون آتا ہے؟ کہا فرشتے یتیم و اسیر و فقیر بن کے آتے ہیں. اس در میں سر کو جھکا کے تو دیکھو، جس نے سر کو جھکایا اس کا سر بلند ہوا. اس در پہ جس نے سر کو جھکایا، اہل بیت نے اس کے سر کو بلند کیا. میں نے عرض کیا تھا، اور جب آئے سر کو جھکا رہے تھے، مولا نے کہا نہیں نہیں نہیں، سر نہ جھکاؤ، اٹھاؤ سر. انت حر فی الدنیا والآخرہ. تم دنیا اور آخرت میں حر، آزاد ہو. آزادی چاہتے ہو؟ آؤ اس دروازے پر آؤ. جو کچھ تمہیں ضرورت ہے آؤ. مشکل میں ہو، مشکل کشا کے دروازے پہ آؤ. مجلس حسین بہت بڑی برکتوں کی حامل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اتنا مقدس خون کربلا کی زمین پر بہایا کہ خدا نے کہا تم نے میرا کلمہ باقی رکھنے کے لیے اب جو کچھ تمہارے پاس تھا اس کو خالصتاً للہ دے دیا، تو میں جو جو برکتیں اس کائنات میں پائی جاتی ہیں تمہارے تصدق سے بانٹ دوں گا. مایوسی کفر ہے. آؤ مانگو. آج چھٹی محرم، دن گزر رہے ہیں، لمحات گزر جائیں گے. ہمیں یقین ہے کہ آقا ہم حق عزاداری ادا نہیں کر پا رہے ہیں. ہم آپ کے جانثاروں اور آپ کی اولاد کا ماتم کما ہوا حق کو نہیں کر پائیں گے. یہ ممکن نہیں کہ عام انسان اس دروازے پر آئے اور یہ کہے کہ میں حق ماتم میں نے ادا کیا. 1400 سال گزر گئے. ایک دکھیاری ماں جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے آتی ہے، مجلس میں شریک ہوتی ہے اور زار و خطار روتی ہے. حق کے مطلب ادا نہیں ہو پا رہا. ایک زمانہ تھا مدینہ منورہ میں، حسین نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ آخری سانسیں لے رہا ہے. 72 ٹکڑے تشت میں گر جاتے ہیں. امام حسن فرماتے ہیں بھائی دیکھو یہ 72 جگر کے ٹکڑے نہیں، یہ 72 شہید کربلا کی نشانی ہے. کربلا کے 72 شہیدوں کی نشانی ہے. قاسم ابن الحسن چھوٹے بچے تھے، اس وقت کم سن تھے. ابھی ان کو اتنا شعور نہ تھا کہ کربلا واقع ہوگی تو ان کی ذمہ داری کیا ہے. باپ نے بیٹے کو بلایا، کاندھے پر بازوؤں پر ایک تعویذ باندھی اور کہا بیٹا انسانوں کو کبھی کبھی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جب کبھی تمہیں مشکل کا سامنا ہو اور دیکھو کہ حل نہیں نکل رہا ہے تو اس تعویذ کو کھولنا پڑھ لے. روایت کہتی ہے کہ عاشور کی جب شب آئی، حسین نے ایک ایک کا نام گنانا شروع کیا، ایک ایک کا نام لیا، شہداء کی فہرست گنائی. حسن کا قد چھوٹا تھا، ایڑیاں بلند کر کر کے دیکھ رہے تھے کہ کب میرا نام آتا ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کربلا میں جینا مشکل تھا، مرنا بہت آسان تھا. ہر شہید مرنے کے لیے تڑپ رہا تھا، جینا اس کے لیے دوبارہ ہو چکا تھا.
جناب قاسم نے حسن اپنی ایڑیوں کو بلند کر کے دیکھتے ہیں کہ میرا نام کب آتا ہے. جب دیکھا فہرست ختم ہوئی, نام نہیں آیا, آقا کے پاس آئے, کہا آقا مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, اتنی بڑی سعادت سے محروم کیوں فرما رہے ہو؟ کیا شہدائے کربلا میں میرا نام نہیں ہوگا؟ کیا کل میں زندہ رہوں گا؟ آخر یہ قاسم حسن کا بیٹا زندہ رہ سکتا ہے؟ خدا را اگر کوئی آپ کا بھتیجا اس کٹھن وقت میں آپ کے سامنے آئے تو بتائیے بھائی یاد آئے گا کہ نہیں یاد آئے گا؟ روایت میں لکھا ہے کہ امام نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگایا, پورا بھائی کا زمانہ یاد آیا, زار و خطار روئے. اور ایک عجیب سوال کیا اس بچے سے کہا, بیٹا قاسم بتاؤ موت تمہارے نزدیک کیا معنی رکھتی ہے؟ تو قاسم نے کہا, چچا جان احلا من العسل, موت تو میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے. اللہ کی راہ میں میں جان دے دوں, اس سے بہتر ذائقہ دنیا کے کسی شہد میں نہیں پایا جاتا. حسین نے بھتیجے کے حق میں دعا کی اور کہا, بیٹا قاسم تم بھی شہید کیے جاؤ گے, تمہارا نام بھی فہرست میں موجود ہے. عزادارو, روایتوں میں لکھا ہے کہ جب قاسم کی نوبت آئی تو قاسم کی ماں نے قاسم کو سجایا, ہاتھ میں تلوار تھمائی, سر پہ باپ کا امامہ رکھا, باپ کا عبا دوش پہ رکھا اور گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا, کہا جاؤ بیٹا اپنے باپ کا جو وعدہ ہے اس کو پورا کرو, باپ سے تم نے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرو. قاسم آئے. روایت کہتی ہے کہ حمید ابن مسلم دشمنوں کا لکھنے والا رائٹر ہے, وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا دور سے ایک کمسن بچہ گھوڑے پر سوار ہے اور نکل رہا ہے تو اس کی شمشیر زمین پر خط دیتی جا رہی ہے. آئے اپنے آقا کے پاس, کہا آقا میری ماں نے مجھے تیار کر کے بھیجا ہے, ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے. حسین نے گلے سے لگایا. روایتوں میں ہے کہ چچا اور بھتیجے خوب روئے اور پھر اپنے بھتیجے کو رخصت کیا. روایتوں میں ہے کہ یہ تقریباً 12-13 سال کا نوجوان, 12-13 سال کا کمسن بچہ جب تلوار لے کر دشمنوں پر حملہ کرتا ہے تو دشمن کی فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکراتی ہیں. داد شجاعت دینے کے بعد قاسم نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے بعد جب دیکھا کہ اکیلا ہے اور نرغے آدھا میں گھر چکا ہے, ایک مرتبہ دیکھا کہ گھوڑے پر نہیں سنبھل سکتے, آواز دی, چچا جان میری مدد کو پہنچو. روایتوں میں لکھا ہے کہ حسین نے جب اپنے بھتیجے کی آواز کو سنی ایک مرتبہ دوڑ لگائی میدان کی طرف. کیا دیکھا, حسین کا رعب طاری ہوا تھا لشکر کفار پر, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر, بیچ میں قاسم کا بدن گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا تھا. روایت کہتی ہے جب بھی کوئی گھوڑے کی ٹاپ قاسم کے بدن پر لگتی تو آواز نکلتی, چچا چچا میری مدد کو پہنچو. اجرکم اللہ, خدا ہمیں کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے. کربلا میں ایک ایک غم اتنا گہرا تھا کہ حسین کا چہرہ بدلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. حسین کوہ استوار کی طرح ایک ایک غم کو برداشت کرتے جاتے, ایک ایک جنازے کو اٹھاتے, ایک ایک کو میت لاتے اور شکر پروردگار کرتے. ایک مرتبہ پہنچے, کیا دیکھا, قاسم دنیا سے رخصت کر چکے ہیں, قاسم اب دنیا میں نہ رہے تو آواز دی, اے بیٹا قاسم اس چچا پہ کتنا گرا گزرتا ہے, وہ تیرے وقت پر نہ پہنچے اور پہنچے بھی تو تیری مدد نہ کر پائے. حسین قاسم کے قریب پہنچے لیکن دیر ہو
ہو چکی تھی. روایت کہتی ہے, ایک روایت میں لکھا ہے, سخنان حسین ابن علی کتاب ہے, اس میں ایک روایت مندرج ہے کہ حسین نے دیکھا کہ قاسم کا بدن چھلی چھلی ہو چکا ہے. ابا کو بچھایا, گوشت کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں رکھا اور گجڑی بنائی, خیمے کی طرف آئے, کہا بیوہ حسن سے کہا, اے میرے بابی, یہ تمہارے لال کے ٹکڑے ہیں جو اس کا مرنے کا سن نہ تھا, جو میرے بھائی کی تنہا نشانی تھی, جو آج کربلا کے میدان میں خاک میں مل گئی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم انی اسألک بحق محمد وانت المحمود وبحق